حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تمہارے جسم میں شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس لیے بھوک کے ذریعے اس کے تمام راستے بند کر دو۔ بے شک روز محشر اللہ تعالیٰ کی زیادہ قربت اسے حاصل ہوگی جس نے زیادہ بھوک پیاس برداشت کی ہوگی، اور انسان کے لیے سب سے زیادہ بربادی کا باعث بننے والی چیزیں پیٹ کی خواہشات ہیں۔ اس پیٹ کی وجہ سے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ جنت سے زمین میں اتارے گئے۔ پروردگار عالم نے انہیں درخت خاص کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، مگر انہوں نے پیٹ کی خواہشات کے غلبہ کے باعث اسے کھا لیا۔ دراصل پیٹ ہی شہوات کا سرچشمہ اور جائے قیام ہے۔ ایک دانش مند کا کہنا ہے کہ جس انسان کا نفس اس پر غلبہ پا لے وہ شہوات کا قیدی ہو جاتا ہے اور برائیوں کا تابع ہو جاتا ہے۔ اس کا دل تمام اچھی باتوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ جس نے بھی اپنے اعضاء کی زمین کو شہوات کا پانی دیا، اس نے اپنے قلب میں شرمندگی کی فصل کاشت کی۔ پروردگار عالم نے 3 قسم کی مخلوق کی پیدائش فرمائی۔ نمبر 1، فرشتوں کی پیدائش فرمائی، ان کو عقل عطا فرمائی لیکن ان کو شہوات سے پاک و صاف رکھا۔ نمبر 2، جانوروں کی پیدائش فرمائی، ان کو شہوات عطا کی لیکن عقل سے محروم رکھا۔ نمبر 3، انسان کو تخلیق کیا، ان کو عقل اور شہوت دونوں عطا فرمائی۔ اب جس انسان کی شہوت اس کی عقل پر غلبہ پا لیتی ہے تو وہ حیوانوں سے بدتر ہے، اور جس انسان کی عقل اس کی شہوت پر غلبہ پا لیتی ہے تو وہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ شہوت بادشاہوں کو مفلس اور صبر فقراء کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کیا آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ ملاحظہ نہیں کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام صبر کے باعث مصر کے حکمران ہوئے، مصر کے بادشاہ بنے، اور زلیخا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئی اور بنائی سے محروم بڑھیا بن گئی، کیونکہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہ کر سکی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، افضل الجہاد جہاد النفس، افضل ترین جہاد نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے بعد واپس آتے تو فرماتے ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شیطان، خواہشات اور نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے بڑا اور افضل کہا کہ نفس کے ساتھ جہاد مسلسل جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمن سامنے دکھائی دیتا ہے، جبکہ نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شیطان دکھائی نہیں دیتا، اور نظر آنے والے دشمن کے برعکس دکھائی نہ دینے والے دشمن سے لڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کفار کے ساتھ لڑنے والے لڑتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، لیکن شیطان سے جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات کا شمار شیطان کی مددگار قوتوں میں ہوتا ہے، اس لیے یہ مقابلہ شدید ہوتا ہے۔ مزید یہ وجہ بھی ہے کہ اگر جہاد کرنے والا کافر کو موت کے گھاٹ اتار دے تو اسے فتح کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی ملتا ہے، اور اگر شہادت مل جائے تو جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاد اکبر میں انسان شیطان کو قتل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر شیطان بندے کو ہلاک کر دے اور سیدھی راہ سے بھٹکا دے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایسا کہ ایک قول ہے کہ جنگ کے روز جس کا گھوڑا بھاگ جائے وہ کفار کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، لیکن جس کا ایمان بھاگ جائے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو کفار کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں نہیں پہنائی جاتی، اسے بھوکا پیاسا اور برہنہ نہیں کیا جاتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جکڑ دیے جاتے ہیں اور اس کے پاؤں آگ کی بیڑیوں سے باندھ دیے جاتے ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس دوزخ کی آگ سے بنایا جاتا ہے۔ حضرت ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو انتقال کے 2 برس بعد ان کو خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنمی تارکول کا لباس تھا۔ میں نے کہا ابا جان
کیا وجہ ہے کہ میں جہنمیوں کے لباس میں آپ کو دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا بیٹا مجھے میرے نفس نے جہنم میں ڈال دیا، اس کے دھوکہ میں کبھی مت آنا۔